اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ہماری گفتگو شبہ غیر محصورہ کے بارے میں تھی، یا یوں کہیں کہ اصول عملیہ میں سے احتیاط کے بارے میں گفتگو تھی. احتیاط وہاں پر ہوتا ہے جب ہمیں تکلیف کا یقین ہو لیکن مکلف بہ میں شک ہو. تکلیف سے مراد سندھی اردو والی تکلیف نہیں، یعنی ذمہ داری. ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کوئی ذمہ داری رکھی ہے یا انجام دینے کی، تو پھر وہ واجب والی بات ہو جائے گی، یا ترک کرنے کی تو پھر وہ حرمت والی بات ہو جائے گی. مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام واجب کیا ہے، جمعے کی دنیا ایک نماز واجب ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے اشتباہ ہو رہا ہے کہ وہ جمعے کی نماز ہے یا ظہر کی، تو احتیاط کہتے ہیں کہ آپ دونوں پڑھ لیں، ٹھیک ہے. یا یہ میرے سامنے 2 گلاس پڑے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان میں سے ایک کا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن وہ یہ والا گلاس ہے یا یہ والا، یہ مجھے پتا نہیں چلتا، ٹھیک. تو یہ کر دو سرے سے بند کر. تو احتیاط یہ ہے کہ آپ دونوں سے پرہیز کر لیں، یعنی نہ اس کے مرتکب ہو نہ اس کے. پھر جب ایک چیز کا اشتباہ ہو رہا ہے دوسری چیز کے ساتھ، تو ان کی تعداد یا محصور ہے یا غیر محصور. محصور کا مطلب محدود، مثلا 2 4 6 8 چیزیں ہیں، ان تو سب سے پرہیز کرنا ممکن ہے. لیکن اگر شبہ غیر محصورہ ہو، یعنی لا تعداد چیزوں میں کوئی ایک چیز حرام ہے. مثلا آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک قصاب گوشت بیچنے والا کتے کا گوشت بیچتا ہے، پورے پاکستان میں کوئی ایک، تو کیا ہم پورے پاکستان کا گوشت کھانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اب یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے، بلوچستان کا ہے، سرحد کا ہے، کہاں کا، کچھ پتہ نہیں، ٹھیک. لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو بازار ہے ہماری گوشت والی، اس میں کوئی کتے کا گوشت بیچتا ہے، پھر واجب ہے کہ ہم سب سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے. لیکن شبہ غیر محصورہ میں پرہیز کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایک شبہ تو غیر محصورہ ہوتا ہے، لیکن شبہ والی چیزوں کی بھی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ غیر محصورہ کی نسبت سنجی اگر کریں گے تو وہ بھی ایک محصورہ جیسے ہو جائے گا. پھر اس میں کہتے ہیں اس میں پھر احتیاط کرنا ہوگا. مثلا بیٹا اگر 1000 بکریوں میں ایک بکری کا شبہ ہو کہ اس کا کھانا حرام ہے، تو آپ یہ سب کھا سکتے ہیں، کیونکہ 1000 کے لحاظ سے ایک کی نسبت بہت کم ہے، 999 گویا کے غیر محصور ہو جائیں گے. لیکن اگر 1000 میں سے 100 بکری کا کھانا حرام ہے، تو 100 کا 1000 کے لحاظ سے 100,000 کا کتنا جز ہوگا علی رضا؟ 10واں حصہ ہوگا. تو گویا کے 9 حصے یہ ہیں، 10واں یہ ہے، تو 9-10 چیزیں محصور میں سے ہو جائیں گی، یہ غیر محصور نہیں ہوگی. فی نفسہ دیکھیں گے تو یہ غیر محصور ہے، لیکن جب شبہ والی چیزوں کو بھی اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ محصور میں تبدیل ہو جائے گی. تو اس صورت میں پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ احتیاط کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشبہ تو غیر المحصورہ، جناب شبہ غیر محصورہ کی بات. اتفق الاصولیون، علم اصول والے متفق ہوئے ہیں علی عدم تنجیز العلم الاجمالی، کہ بھائی بالکل واضح اور کلیئر نہیں کرتا علم اجمالی کس کو؟ فی اطراف شبہت تحریمیت الموضوعیت الغیر المحصورہ. اطراف یعنی سائڈیں، ٹھیک ہے. جناب شبہ تحریمی موضوعی غیر محصورہ کی تمام سائڈوں کو روشن نہیں کرتا. یعنی کیا؟ یعنی علم اجمالی ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ آپ اس کے تمام افراد سے پرہیز کریں. ولا بد من تحدید موضوع، اور ضروری ہے کہ ہم پہلے موضوع کی تو حد بندی کریں کہ یہ غیر محصورہ کہتے کسے ہیں. پہلے غیر محصورہ کی ہم وضاحت کریں گے. ثم بیان حکمہا، پھر ہم اس غیر محصورہ کا حکم بیان کریں گے. ثانیاً، دوسری مرتبہ یا دوسرے نمبر پہ. بس پہلے نمبر پہ خود غیر محصورہ کی وضاحت کرنی ہے، دوسرے نمبر پہ اس کا حکم ہمیں جو ہے کہ وہ بیان کرنا ہے. اما الاول، اول سے مراد کیا ہے؟ تحدید الموضوع، یعنی موضوع کی جو ہے کیا ہے بیٹا حد بندی کرنا.
بیان ہو تو اس کا بیان یہ ہے انہو ربما تبلغ اطراف شبہ. ٹھیک آدھا ہی 2 منٹ بند کر بیٹا 2 منٹ. بل اول لیکن پہلا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے ہم غیر محصورہ کا بیٹا موضوع تو معین کریں نا. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں پانی پینا اچھی بات ہے, آپ مجھے کہیں گے پہلے پانی تو بتائیں پانی ہوتا کیا ہے, پھر اس کا حکم بتائیں. تو بیانہ کی ضمیر بیٹا جائے گی اول کی طرف. انہو ربما تبلغ اطراف شبہتے, کبھی کبھی پہنچ جاتے ہیں شبہ کے اطراف, یعنی اس کے ارد گرد اس کی سائڈیں پہنچ جاتی ہیں, الی حد ایک ایسی حد تک, یوجب سبب بنتا ہے وہ اس کا پہنچنا, کس کا؟ ضعف علی رضا نے سر کرے کو مت ہے ہاں کھٹ جائیں گے لیا. ضعف احتمال کون الحرام بطرف خاص, کہ ضعیف ہو جائے کہ حرام اس طرف ہے یا حرام اس طرف ہے. ٹھیک ہے بیٹا, 2 گلاس تھے, 2 میں سے ایک حرام تھا, یہ تو یا یہ ہوگا یا یہ. لیکن اگر 1 لاکھ گلاس ہو جائے, ان میں 1 گلاس حرام ہے, جس گلاس پہ ہاتھ رکھیں گے کیا آپ سمجھیں گے کہ یہ شاید حرام ہوگا؟ یہ احتمال بھی بہت کم دیا جائے گا, بحیث اس حد تک اس کے بیٹا اطراف زیادہ ہے. لا یأتنی بہل عقلاء اس اپنے شک اور اس حرام والے پہلو کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں. وَيَتَعَامَلُونَ مَعَهُ, اور عقلاء معاملہ کرتے ہیں اس علم اجمالی کے ساتھ, معاملت شکل بدوی, شک بدوی والا معاملہ. شک بدوی میں کیا ہے؟ یعنی اس کا مرتکب ہو سکتے ہیں, اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلو اخبر, مثال بھی دے رہے ہیں, فلو اخبر احد, اگر کسی ایک کو بتایا جائے, کس کا؟ باحتراق بیت فی البلد, مطلب بھائی خیرپور میں ایک گھر جل گیا, جبکہ اس کا اپنا گھر بھی خیرپور میں, کیا وہ پریشان ہوگا؟ پریشان نہیں ہوگا. خیرپور میں ایک گھر جل گیا, بھائی پتہ نہیں کس کا جل گیا, اس کے ذہن پہ بھی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر اسے یہ کہا جائے کہ بھائی خیرپور کے فلاں محلے میں ایک گھر جلا اور اس کا گھر بھی اس محلے میں, اس میں پریشان ہوگا, کیونکہ وہ شبہ محصورہ ہے. اور اغتیال انسان, یا ایک انسان قتل ہو گیا, ٹھیک ہے, فی ہے کسی بلد میں, تو بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وعلیکم السلام. ولسام فی ہے بیت و ولد, جبکہ سننے والے کا اس شہر میں بیٹا کیا تھا؟ گھر بھی تھا اور اس کا بیٹا بھی تھا. لا یعتد بذلک الخبر, وہ اس خبر کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. واما حکمها, لیکن غیر محصورہ کا حکم کیا ہے؟ فلو علم المکلف, اگر مکلف صاحب کو علم ہو گیا, علماً وجدانیاً, ایک ایسا علم جو اس کا ضمیر بھی گواہی دیتا ہے کہ اس چیز کا تمہیں علم ہے, بے وجود تکلیف قطعی, کہ تم پر یقینی طور پر کوئی ذمہ داری رکھی گئی ہے, او احتمالی, یا تکلیف قطعی نہیں, احتمال ہے تکلیف کا, بین الاطراف, کہ ان چند افراد میں سے کسی ایک کو 5 روپے دینے ہیں. تو اب آپ کتنے ہیں؟ مثلا 7, ٹھیک, تو 7 کو 5 روپے دے دو. لیکن اگر کروڑ بندے ہوں, مجھے یقین ہے کسی ایک کو 5 روپے دینے, میں اسے ایک کو پہچانتا نہیں, وہ کون سا ہے, کیا میں پورے کروڑ کو 5 روپے دوں گا؟ نہیں, وہاں دینا ضروری نہیں ہوگا. اللہ وجہ, اس طریقے سے وہ تکلیف آئی ہے کہ لا یرضى المولا بمخالفتی, کہ مولا راضی نہیں ہے کہ میں مولا کے آرڈر کی مخالفت کروں. اللہ فرض وجود ہی, اگر فرض کریں کہ کوئی ایسی تکلیف ہے, فلا یجوز الترخیص, پھر تو جائز نہیں ہے کہ آپ کو اجازت دی جائے, لا فی کلھا ولا فی بعضھا, نہ آپ اس کے کچھ اطراف میں مخالفت کر سکتے ہیں, نہ اس کے ٹوٹل افراد میں مخالفت کر سکتے ہیں. ولیکن الکلام فی مقام آخر, لیکن ہماری گفتگو ایک اور مقام میں ہے, وہ مقام کیا ہے؟ انہو اذا دل الدلیل الشرعی علی حرمت شیء, جب دلالت کرتا ہے کون؟ شرعی دلیل کہ فلاں چیز حرام, کوئی چیز حرام ہے. وکان مقتضا اطلاق الدلیل, اور یہ دلیل بھی مطلق اس میں قید نہیں کہ سردی میں حرام ہے یا گرمی میں حرام ہے, دن میں حرام ہے یا رات میں حرام ہے, ٹھیک ہے. اطلاق دلیل حرمت شیء مطلق, وہ چیز مطلقاً حرام ہے. وہ انکانت غیر محصورت, اگرچہ وہ غیر محصور ہو,
یعنی اگر معین افراد میں ہے وہ بھی حرام ہے، غیر معین افراد میں تو بھی حرام ہے۔ فہل ہناک دلیل، کیا پھر یہاں پر کوئی ایسی دلیل ہے؟ کہاں دلیل تو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ہر حال میں حرام ہے، اقوا جو قوی تر ہو اس دلیل سے، یقدم علی ذالک الاطلاق، اور اس دلیل کو مقدم کیا جائے اس دلیل پر، کہ وہ دلیل کہ بھائی جب وہ اس حکم کا تعلق غیر محدود افراد سے ہو تو اس حکم پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ وقد استدل القوم، استدلال کیا ہے قوم نے یعنی ہمارے شیعہ علماء نے، علی وجود دلیل، ہاں بھائی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، یقدم علی الاطلاق، جس کو اس اطلاق پر مقدم کیا جائے گا۔ اطلاق کا بیٹا مطلب کیا ہے، علی رضا کو بھی سمجھا دیں۔ اطلاق یعنی ایک حکم آیا ہے، اس حکم نے کوئی خاص حالات کو مد نظر نہیں رکھا۔ مثلا آج چھٹی ہے یہ میں نے کہا، تو کبھی میں اس بات کو مد نظر رکھتا ہوں جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں ان کی چھٹی نہیں ہے، باقی دوسروں کی چھٹی ہے، تو یہ چھٹی والا حکم مطلق نہیں ہوگا، یہ مقید ہوگا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں آج چھٹی ہے، یعنی ٹیوشن پڑھانے والا ہو، جنازہ پڑھانے والا ہو، نکاح پڑھ، تمام کے لیے یہ حکم چھٹی والا لاگو ہوگا۔ ٹھیک، تو ایک دلیل آیا کہ بھائی دنیا کے گلاسوں میں سے ایک گلاس کا استعمال کرنا حرام ہے، اور مولا بھی نہیں چاہتا کہ ہم حرام کے مرتکب ہوں، تو حرام سے تبھی ہم بچ سکتے ہیں جب ٹوٹل گلاسوں سے پرہیز کریں۔ کیا کوئی ایسی دلیل بھی ہے جو ہمیں کہے نہیں بھائی نہیں، ایسی صورت میں آپ کے لیے حرج مرج لازم آئے گا، آپ کی جو ہے کیا نظام تباہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، فرماتے ان میں سے پہلی دلیل ان الموافقت القطعیہ، بتحقیق یقینی اطاعت اور موافقت شبہ غیر محصور میں امر موجب للعسر والحرج، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں عسر یعنی تکلیف ہوگی اور حرج ہوگا، نقصان ہوگا۔ وہ ماہو، جب ہم موافقت حاصل نہیں کر سکتے، لا یکون تکلیف فعلیا، پھر تو گویا کہ یہ جو حکم نے ذمہ داری رکھی تھی وہ ذمہ داری فعلی یعنی ابھی کلیئر نہیں ہے میرے لیے۔ فیجوز ارتکاب الاطراف، پھر جائز ہے کہ آپ تمام گلاسوں کے مرتکب ہوں، جمیعہا اور بعض، ٹوٹل کے ٹوٹل گلاسوں کو استعمال کریں تو بھی کر سکتے ہیں، بعض کو بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ افسانی بھائی دوسری دلیل جو ہے روایات الواردت، وہ روایات ہیں جو آئی ہیں جبن کے بارے میں۔ یہ جبن کیا ہے بیٹا؟ اس کو فارسی میں پنیر بولتے ہیں، انگلش میں چیز بولتے ہیں، اب سندھی میں تو وہ چیز ہے ہی نہیں، تو سندھی میں اب پتہ نہیں کیا ہے۔ دودھ سے جیسے ہم دہی بناتے ہیں، دودھ سے ہم لسی بناتے ہیں، مکھن بناتے ہیں، یہ بھی دودھ سے ایک چیز بنتی ہے، ٹھیک ہے، جو مکھن کی طرح ہوتی ہے بلکہ مکھن سے کچھ سخت ہوتی ہے۔ وہ عرب اور ایرانی لوگ ناشتے میں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم مکھن کھاتے ہیں، لیکن برے صغیر والوں کو یہ چیز نصیب نہیں ہے، جبکہ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اور نسیم صاحب پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ مہینے کے فلاں دنوں میں کھاؤ گے تو تمہاری عقل کم ہوگی، عجیب نظام ہے، فلاں دنوں میں کھاؤ گے تو عقل کم نہیں ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے عقل کو کم نہ کرے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا اخروٹ بھی لقمے میں ملا کے کھاؤ، تو پھر اس کا وہ نقصان والا پہلو ختم ہو جائے گا۔ تو مشہور یہ ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے حرام، یہ مردہ جانور سے بھی بناتے ہیں، مشہور۔ ایک مشہور یہ ہے کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کے پیٹ کو چیرتے ہیں، اس کے پیٹ سے ایک پانی نکلتا ہے، وہ دودھ میں ڈالتے ہیں، پھر پنیر بنتا ہے، تو بہرحال وہ تو پھر حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو روایات کیا کہتی ہیں؟ المحمولۃ علی الشبہۃ غیر المحصورہ، وہ روایت ایسی ہیں جن کو حمل کیا گیا شبہ غیر محصورہ کی پر۔ بھائی دنیا میں جتنے پنیر بکتے ہیں ان میں سے کوئی پنیر نجس ہے، تو کیا آپ تمام پنیروں کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ عدالت، وہ روایات دلالت کرتے ہیں علی عدم وجوب الاجتناب، کہ واجب نہیں ہے پرہیز کرنا منہا، اس جبن سے۔ روا اسحاق بن عمار، روایت کی ہے جناب اسحاق نے جو بیٹے ہیں عمار کے، ان رجل، ایک مرد سے، یشتری من العامل، وہ خریدتا ہے ایک سامان حکومت کے ملازم سے، عامل بمعنی ملازم، ٹھیک ہے، وہ یظلم، وہ ملازم ایسا ہے جو ظلم کرتا ہے۔ مثلا ہمارے محکمے میں، ہمارے ملک میں بیٹا سب سے زیادہ ظلم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پولیس والے۔ ان میں اچھے بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، اب جیسے یہ جو ہے برڈو صاحب نے جو ہے کسی بچی کی جان بھی بچائی،
تو ہر فیلڈ میں اچھے برے ہیں، ہمارے مولویوں میں بھی اچھے برے ہیں۔ بہرحال آپ جا رہے تھے، پولیس والے کے ہاتھ میں مچھلی تھی، آپ نے کہا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا 200 روپے کی۔ اب احتمال تو یہ ہے کہ یا شاید اس نے کسی ملاح سے یہ غصب کی ہو، چھینی ہو، پھر بھی اگر آپ اس سے جو کیا ہے وہ خریدتے ہیں اللہ اچھا پولیسوں کا، پھر بھی یہ کیا ہے آپ خریدتے ہیں، تو احتمال تو ہے حرام ہونے کا، لیکن پھر بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ قال امام نے فرمایا یشتری منہ، اس ظالم سے وہ چیز خریدی جائے گی، ما لم یعلم انہ ظلم فیہ احدا، جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اس چیز میں اس نے کسی پر ظلم کیا، یعنی شبہ والی صورت میں بھی پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے۔ ما رواہ عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ، روایت کی ہے جناب عبد الرحمن نے جو بیٹا ہے ابو عبداللہ کا، قال سألتہ عن رجل، راوی کہتا ہے سألتہ، میں نے امام سے پوچھا ایک مرد کے بارے میں، یشتری من العامل وهو یظلم، کیا یہ مرد خرید کرے عامل سے در حالی کہ وہ عامل ظلم بھی کرتا ہے؟ فقال یشتری منہ، تو امام نے کہا ہاں یہ اس سے خرید سکتا ہے۔ وقد وردت روایات فی اخذ جوائز ظالم، اور بہت ساری روایت بھی آئی ہیں کہ اگر ظالم آپ کو کوئی گفٹ دے، کوئی تحفہ دے تو آپ اسے لے سکتے ہیں۔ جوائز جائزتن کی جمع ہے، جائزہ بمعنی تحفہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین کو عباسی خلیفے اموی خلیفے اپنے دربار میں جو ہے کیا ہے وہ بلاتے تھے، پھر آخر میں تحفہ بھی دے دیتے تھے تو امام لیتے تھے، جبکہ بھائی وہ تو جابر اور ظالم تھے، لوگوں کی ملکیتیں بھی ہڑپ کر لیتے تھے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ جو چیز مجھے دے رہا ہے یہ وہ حرام والی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے تو لے سکتے ہیں۔ الی غیر ذالک من الروایات، بھائی ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایت ہیں مشاہد صاحب، المورثۃ للیقین، وہ روایات سبب بنتی ہیں کس کا کہ ہمیں یقین ہو جائے بعدم وجوب الموافقۃ القطعیہ، کہ بھائی جب شبہ غیر محصورہ ہو تو ہم مولا کی پکی اطاعت اور فرمان برداری نہیں کر سکتے ہیں۔ تنبیہ، ہاں تنبیہ، خبردار ہو جاؤ، اذا کان المردد فی شبہۃ غیر المحصورہ افرادا کثیرہ، جس چیز میں آپ کو تردد ہو رہا ہے شبہ غیر محصورہ میں، وہ تردد والے بھی بہت سارے افراد ہیں، نسبت مجموعہا، جب ان افراد کے ٹوٹل کی ہم نسبت کریں گے مشتبہات کی طرف تو پھر ایسے ہوگا کہ نسبت شیء الامور المحصورہ، جیسے ایک چیز کی ہم محدود چیز کی طرف جو ہے وہ نسبت دے رہے ہیں۔ کما اذا علم، علم پڑھیں گے تو انسان مکلف، علم جب معلوم ہو جائے بے وجود مئۃ شاۃ محرمۃ، کہ بھائی 100 حرام بکریاں موجود، حرام کیوں ہوئی ہیں بیٹا؟ ان کے مختلف اسباب میں، چوری کی ہیں یا کوئی اور اسباب ہیں، فی ضمن 1000 شاۃ، 1000 بکریوں کے درمیان 100، اگر 1000 میں ایک بکری حرام ہوتی تو پھر تو ہم 1000 کے مرتکب ہو سکتے تھے، لیکن 100 تو پھر کیا کریں گے؟ فإن نسبت المئۃ الی الالف، بتحقیق 100 کی نسبت 1000 کی طرف، نسبت الواحد الی العشرہ، یہ ایسے جیسے ایک کی نسبت 10 کی طرف دینا، یعنی 10واں حصہ، ٹھیک ہے۔ وہذا ما یسمى بشبہۃ الکثیر فی الکثیر، اس شبہ کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ کثیر کا شبہ کثیر میں، یعنی جس میں مجھے شبہ ہو رہا ہے وہ بھی کثیر ہے، اور یہ شبہ والی چیزیں جن دوسروں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں وہ بھی کثیر ہیں، ٹھیک ہے۔ فالعلم الاجمالی ہونا منجز، تو یہاں علم اجمالی میرے لیے کلیئر کرتا ہے کہ ان 1000 میں سے کسی ایک کا بھی کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ والعقلاء یتعاملون معه، اور عقلاء معاملہ کرتے ہیں معه اس شبہ کثیر فی الکثیر کے ساتھ، معاملۃ شبہۃ المحصورہ، شبہ محصورہ والا۔ شبہ محصورہ میں بیٹا احتیاط کرنا تھا یا نہیں تھا؟ ہاں اچھا، 2 گلاسوں میں سے مجھے یقین ہے کہ ایک محصورہ کا کیا حکم ہے؟ احتیاط کرنا یا نہیں کرنا ہے، تو یہاں شبہ کثیر فی الکثیر میں بھی احتیاط کرنا ہے۔ ولا يعد احتمال الحرمہ فی کل طرف احتمالا ضئیلا، ضئیلا بمعنی ضعیف، یہاں پر اگر آپ اس بکری کو جدا کریں تو اس میں حرمت والا جو احتمال ہے وہ کمزور نہیں ہے بلکہ وہ قوی ہے کہ شاید یہ حرام ہو، تو اس طریقے سے شبہ کثیر فی الکثیر میں احتیاط کرنا ہوگا، باقی شبہ غیر محصورہ میں احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔